السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ مبارک، آپ کا خاندان اور آپ کے قبیلے کے بارے میں باضابطہ پڑھ کر جانیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ آپ کا نسب نامہ کیا تھا، آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا خاندان کس سے چلا، دادا سے یا دادی سے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کا قبیلے کا نام کیا تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے۔ اور آپ کے خاندان میں کیسے بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزا بن قصیہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنان بن خزیمہ بن مرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ عدنان کے بعد اور لمبی نسل چلی ہے، لیکن عدنان جو ہے وہ بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بڑا اختلاف ہے، تو اس کو چھوڑتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ آپ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی آپ کی نسب میں آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب نام مشہور ہو گیا۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ ان کا نام کلاب کے نام سے، ان کا نام اصل نام جو تھا عروہ تھا یا حکیم تھا، لیکن ان کا نام کلاب سے فیمس ہو گیا اس لیے کہ وہ کتوں کے ذریعے شکار کھیلا کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش دراصل فہر بن مالک یا نظر بن کنان کا لقب تھا۔ فہر بن مالک یا نظر بن کنان کا لقب قریش تھا، اسی لیے ان کے قبیلے کا نام قریش رکھایا، اور پورے مکے میں سب سے معزز جو قبیلہ تھا وہ قریش تھا۔ اس کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی ہے، جو قبیلہ قریش تھا اس کو ہر دور میں سعادت حاصل رہی ہے، لیکن قصیہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، اس کا نام زید تھا۔ قصیہ کا نام زید تھا۔ مکہ میں حاجیوں کے لیے جو مہمانی کا انتظام سب سے پہلے قصیہ نے ہی شروع کیا تھا۔ میں آپ کو آگے پڑھ کر بتاتا ہوں، لیکن قصیہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا، اس کا نام زید تھا، اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر والد کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرہ میں جا بسا تھا اور وہیں پلا بڑا تھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا۔ قصیہ جو تھا یتیم ہو گیا تھا بچپن میں ہی، اور ایک جگہ وہ عزوہ قبیلے میں جا کر بس گیا، وہیں پلا بڑا، لیکن پھر واپس مکہ آیا، اور کچھ ہی دنوں بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ یہ تھا قصیہ۔ متولی کس کو کہتے ہیں؟ متولی کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کعبہ کی کنجی رہتی ہے، جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی رہتی ہے۔ یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ متولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، وہ جس کے لیے اور جب چاہتا تھا کعبہ کے دروازے کھولتا تھا۔ جی یہ تھا۔ علاوہ ازیں قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے اندر لا کر آباد کیا۔ قریش جو تھے باہر آباد تھے مکہ کے، قصیہ نے ان لوگوں کو اندر لا کر آباد کیا۔ نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ ایجاد کیا۔ جی میں نے آپ کو بتایا بھی، اس نے حاجیوں کے لیے جو ہے میزبانی کا ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا، چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں، کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتا اور حاجیوں کو پیش کرتا۔ اس نے کعبہ کے شمال میں ایک دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنوایا تھا، جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہیں ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کے رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش وہ جو مکہ کے شمال میں اس نے زید نے، جس کا نام قصیہ تھا،
اس نے ایک گھر بنوایا تھا جس کا نام دارالندوہ رکھا تھا، اور اسی میں سارا وہ لوگ کام کرتے تھے جو ابھی آپ نے سنا۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصیہ کے ہاتھ میں ہی تھے، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا بھی اس کے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا، قریش اس کی بات بے چوں چرا تسلیم کر لیتے تھے۔ اب آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا کی نسبت سے ہاشم خاندان کہلاتا تھا۔ حاجیوں کی میزبانی کا منصب بھی حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ اب دیکھیے ہاشم جو تھے اس زمانے میں کیا تھے۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے۔ انہیں وادی البطحاء کا سردار کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارت سفر منظم کیا، اور اس کے لیے دونوں ملک کی ذمہ داریوں سے ضمانتیں حاصل کیں۔ اس سفر کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے احساس کے طور پر کیا ہے، اور یہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پورا آئے گا انشاءاللہ آپ سب کے سامنے۔ ایک تجلیات نبوت کتاب ہے، پورا اس سے ہم انشاءاللہ، یہ سیرت النبی ہے، انشاءاللہ پوری پڑھ کر آپ کو بتائیں گے اور ہم بھی جانیں گے